أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون صدق اللہ العظیم۔ مدینہ طیبہ کے اطراف میں یہودیوں کے دو قبائل تھے، بنو نذیر اور بنو قریظہ۔ پہلے والے بنو نذیر زوراور تھے، معزز سمجھے جاتے تھے، جس کی بدولت انہوں نے اپنے لیے شریعت کے احکامات میں خود ساختہ رعایتیں لے رکھی تھیں، حالانکہ اللہ کی شریعت تو سب کے لیے برابر ہے، برابر ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر انہوں نے اپنے زور، اپنے پیسے زیادہ تعداد میں ہونے، اپنے معزز ہونے کی بنا پر خود سے یہ مسئلہ گھڑ رکھا تھا، اگر ہمارا کوئی بندہ مارا گیا تو ہم فریق مخالف سے پوری دیت لیں گے، اور اگر فریق مخالف کا بندہ مارا گیا تو ہم اس کے بدلے آدھی دیت دیں گے۔ گویا اپنے بندے کو زیادہ قیمتی سمجھتے اور مقابل فریق کے بندے کو کم قیمتی۔ واقعہ یوں ہوا کہ بنو نذیر نے بنو قریظہ کا بندہ مار دیا۔ انہوں نے دیت کا مطالبہ کیا تو یہ اپنے دستور رواج کے مطابق اس کے بدلے نصف دیت دینے لگے۔ چنانچہ بنو قریظہ نے انہیں کہا، جاؤ جاؤ، وہ زمانہ گیا جب ہم تمہاری قوت سے مجبور ہو کر، ہم تمہاری طاقت سے مغلوب ہو کر تمہارے ہر فیصلے کو مانتے تھے۔ اب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، وہ حق پر فیصلہ کرتے ہیں، انصاف پر، لہذا ہم تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں جائیں گے۔ چنانچہ فیصلہ آپ علیہ السلام کی عدالت میں پہنچا۔ اس بنیاد پر یہ آیت شریفہ نازل ہوئی جو آج تلاوت کی گئی ہے۔ فرما سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں بھی یہی مسئلہ تھا، اور ہم بھی یہی حکم دیتے ہیں۔ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ، ہم نے لکھ دیا ان پر کہ نفس کے بدلے میں نفس ہے، جان کے بدلے میں جان ہے، والعین بالعین، آنکھ کے بدلے میں آنکھ، والانف بالانف، ناک کے بدلے میں ناک، والاذن بالاذن، کان کے بدلے میں کان، والسن بالسن، اور دانت کے بدلے میں دانت، والجروح قصاص، اور زخموں کا یعنی علاوہ ازیں کوئی زخم پہنچے تو ان کا اپنا قصاص ہے، اپنا بدلہ ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ کا منشا یہ ہے کہ معاملہ برابر ہوگا، ایسے نہیں کہ غریب کی جان سستی ہے اور امیر کی جان مہنگی، امیر کا نقصان ہو تو وہ زیادہ ہے اور غریب کا نقصان ہو تو کم ہے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ کی نظر میں سب برابر ہے، لہذا اب ایسے نہیں چلے گا
کہ زوراور اور بڑے قبیلے کا بندہ وہ اگر مر جائے تو پوری دیت لو، اور یہ مار دیں دوسرے فریق کو تو ان سے ان کی آدھی دیت یہ دیں، ایسے نہیں، بلکہ اب تو ہر ایک کی جان برابر کی، ہر ایک کے اعضاء، ہر ایک کا نقصان برابر کا، اور برابری کا معاملہ ہی ہوگا۔ فمن تصدق به فهو کفارۃ لہ، البتہ یہ ہے کہ جو شخص زخم کھا کر بھی معاف کر دے تو اس کا یہ عمل خود اس کے حق میں بہتر ہوگا، اور اس کی معافی گناہوں کا کفارہ ثابت ہوگا۔ معاف کرنے والے کو اللہ پسند کرتے ہیں، اور اللہ اس کی خطاؤں پر اسے بھی معاف کرتے ہیں۔ معاف کرنا پسندیدہ عمل ہے، لہذا جو شخص بھی درگزر کرے گا اس کا درگزر کرنا، معاف کرنا اس کے حق میں کفارہ ہوگا، گناہوں کی بخشش کا ذریعہ۔ حدیث پاک میں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مفہوم اس کا یہ ہے جو شخص حق پر ہونے کے باوجود، حق رکھنے کے باوجود بدلہ نہیں لیتا اور دوسرے فریق کو معاف کر دیتا ہے، اللہ جل شانہ اسے اس عمل کے بدلے میں، معاف کرنے کے بدلے میں جنت کے درمیان محل عطا فرمائیں گے۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، جو شخص اللہ کا حکم نہ مانے، جو اللہ نے احکامات نازل فرمائے، چاہے وہ اس متعلقہ مسئلہ میں ہوں یا اس جیسے کسی دوسرے معاملے میں، جو بھی اللہ کا حکم نہیں مانے گا تو وہ ظالم ہے۔ اگر اعتقادی منکر ہے، مطلب اللہ کے حکم سے سرے سے انکار کر رہا ہے، وہ تو کافر ہوا، اور اگر کوئی اللہ کا حکم مانتا تو ہے لیکن عملی منکر ہے، اس حکم پر عمل نہیں کر رہا، تو یہ ظالم ہوگا۔ اللہ کے ماننے میں ہی بندگی ہے، خیر ہے، بہتری ہے۔ اللہ سمجھ دیں، عمل کی توفیق بخشے۔